ماشاءاللہ بحمدللہ اور بفضل اللہ جب سے محرم کا چاند نمودار ہوا ہے، عزاداران امام حسین علیہ السلام پوری دنیا میں اپنے گلیوں میں، گھروں میں، شاہراہوں میں ذکر اہل بیت کر رہے ہیں، اور ذکر اہل بیت کر کے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی رسالت کا اجر ادا کر رہے ہیں۔ میں نے آج کے اس مقدس اور معزز اجتماع کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت باقی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور سرنامہ کلام میں جسے موضوع گفتگو قرار دیا، پروردگار عالم سورہ احزاب کی 33ویں آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، یا اگر میں یوں کہوں کہ اللہ 33ویں سورے کی 33ویں آیت میں ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے میرے نبی کے اللہ فرما رہا انما یرید اللہ کا یہ ارادہ ہے۔ توجہ کرنا، کس کا ارادہ ہے؟ اللہ کا ارادہ ہے۔ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے میرے نبی کے خاص گھر والوں، توجہ کرنا، یہ ترجمہ میں نے بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اے میرے نبی کے خاص گھر والوں، لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے میرے نبی کے خاص گھر والوں، اللہ کا یہ ارادہ ہے۔ کیا ارادہ ہے؟ کہ اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ آپ سے ہر طرح کے رجس کو، نجاست کو، گندگی کو اللہ آپ سے دور رکھے گا۔ آپ کے قریب بھی کسی طرح کی گندگی کو، نجاست کو اللہ پہنچنے نہیں دے گا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے میرے نبی کے خاص گھر والوں، اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اللہ آپ سے ہر طرح کی گندگی کو دور رکھے گا، ہر طرح کی نجاست کو دور رکھے گا، اور آپ کے قریب بھی کسی طرح کی گندگی کو پہنچنے نہیں دے گا۔ وَيُطَہِّرَكُمْ تَطْہِیرًا، یہ قرآن ہے، قرآن۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ آپ کو ویسے ہی پاک رکھے گا جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ سبحان اللہ، پوری توجہ۔ اب میں نے آیت کا ترجمہ آپ کو سنا دیا، اب میں آپ کو آیت کا شان نزول سمجھاتا ہوں، اس آیت کا بیک گراؤنڈ آپ کو دکھاتا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ کیا ہوا؟ اس حدیث کے راوی حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس حدیث کے بعض حصوں کو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اور اسے امام جلال الدین سیوطی نے بھی اپنی تفسیر در منصور میں اس کو نقل کیا ہے۔ پوری توجہ کیجئے گا، اس حدیث کا نام ہے حدیث کسا۔ اہل بیت کے جو چاہنے والے ہیں ان کے گھروں میں ہر جمعہ کی شب یعنی جمعرات کی رات کو یہ حدیث پڑھی جاتی ہے، مگر کٹ ملاؤں نے سنیوں کو اہل بیت سے اتنا دور کر دیا کہ اب سنی بھول گئے ہیں کہ حدیث کسا کیا ہے۔ کیا توجہ، آج میں آپ کو سناتا ہوں کیا ہے حدیث کسا۔
میری طرف دیکھنا نوجوانوں سارے توجہ. کیا ہوا؟ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جسم مبارک میں ذوق محسوس کیا. یا نعوذ باللہ، اس کو میں نعوذ باللہ اس لیے کہ دیکھیے روایت تو ہے مگر نعوذ باللہ کہنے کا ایک سبب ہے جو میں ابھی واضح کروں گا. اللہ کے رسول نے اپنے بدن میں کمزوری محسوس کی. دیکھیے یہ اہل بیت کے گھرانے میں جو یہ بیماریاں ہوتی ہیں نا، یہ بیماری نہیں ہوتی، یہ دنیا کو بتانے کا نسخہ ہوتا ہے کہ شفا کیسے ملتی ہے. ورنہ جن لوگوں کا نام لے کر بیماروں کو شفا مل جاتی ہو وہ خود کیا بیمار ہوں گے. ایک واقعہ ہے کہ ایک لڑکی اپنے ماں کے ساتھ آئی، اس کی ماں اندھی تھی، نابینا تھی. جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا شہزادی فاطمہ زہرا کے دروازے پر آئی، سلام کیا. جناب زہرا نے جواب سلام دیا. کیا بات ہے، کس لیے آئی ہو؟ وہ لڑکی کہنے لگی میری ماں اندھی ہے، میں آپ کے بارگاہ میں آئی ہوں کہ میری ماں کی آنکھوں کو آپ شفا دے دیں، میری ماں کی آنکھوں کی روشنی لوٹا دیں. تو جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کہا کہ اپنی ماں کو لے کر تھوڑی دیر میرے گھر کے دہلیز پر بیٹھو، ابھی کچھ دیر ہی میں میرے بابا رسول اللہ تشریف لائیں گے. میرے بابا جب بھی مسجد میں جاتے ہیں تو وہ پہلے آ کر مجھے سلام کرتے ہیں. میرے بابا رسول اللہ جیسے ہی تشریف لائیں، میرے بابا کے پیروں میں جو گرد و غبار لپٹا ہو اس خاک اس غبار کو اٹھا کر اپنی ماں کے آنکھوں میں لگا دینا. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حسینیہ. اللہ کے رسول تشریف لائے. اس لڑکی نے حضور کے نالین مبارک میں جو غبار گرد چپٹا ہوا تھا، لپٹا ہوا تھا، وہ غبار لے کر اپنی ماں کے آنکھوں میں اس نے لگا دی. اللہ نے اس کی ماں کے آنکھوں کو شفا دے دی. تو ذرا غور کیجئے کہ جس رسول کے نالین سے لپٹے ہوئے غبار خاک اندھوں کو شفا دے دیتے ہیں، کیا اس رسول کی بیٹی شفا نہیں دے سکتی تھی؟ دے سکتی تھی، مگر اس لیے کہا کہ بیٹھو میرے بابا کا انتظار کرو تاکہ بیٹی خود بتا دے کہ میرے بابا کا مقام کیا ہے، میرے بابا کی عزت کیا ہے. تو ذرا محسوس کرنا مسلمانوں، جس رسول کے نالین کے خاک سے لوگوں کو شفا ملتی ہو، جب اس رسول نے اپنے بدن میں ذوق محسوس کیا تو وہ رسول شفا لینے کے لیے اپنی بیٹی فاطمہ کے چوکھٹ پر آیا. وہ رسول اپنی بیٹی زہرا کے دروازے پر آئے. آنے کے بعد اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کو سلام کیا. جناب زہرا نے جواب سلام دیا. کہا بابا کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا فاطمہ میں اپنے جسم میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں، کمزوری محسوس کر رہا ہوں. شہزادی جناب فاطمہ زہرا نے کہا بابا میرے لیے کچھ حکم ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا فاطمہ مجھے اپنی کسائے یمانی یعنی یمنی چادر لا کر اڑھا دو. اللہ اکبر. فاطمہ مجھے اپنی یمنی چادر لا کر اڑھا دو. جناب سیدہ فاطمہ زہرا فرماتی ہے بابا آپ کمرے میں آرام کریں، میں ابھی آپ کو اپنی یمنی چادر لا کر اڑھاتی ہوں. توجہ کیجئے گا، اللہ کے رسول بستر پر لیٹے، شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنی یمنی چادر کسائی یمانی لا کر اپنے بابا کو شہزادی نے اڑھا دیا. اب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہے کہ ابھی کچھ وقت گزرا تھا
کہ اتنے میں گھر میں میرے بڑے بیٹے امام حسن مجتبی تشریف لائے اور لانے کے بعد سلام کیا، السلام علیکہ یا اماں ہو، اے اماں آپ پر میرا سلام ہو۔ شہزادی جناب زہرا نے پلٹ کر جواب دیا، وعلیکم السلام، اے میرے لال تم پر بھی میرا سلام ہو۔ امام حسن نے ایک جملہ کہا، امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں قالا انی اشم عندکی رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اماں جان میں ایسی خوشبو محسوس کر رہا ہوں کہ گویا وہ خوشبو میرے نانا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کی ہو۔ جناب فاطمہ زہرا فرماتی ہے بیٹا حسن تمہارے نانا میری یمنی چادر اوڑھے کمرے میں آرام فرما رہے ہیں۔ فرماتی ہے مولا حسن امام حسن علیہ السلام کمرے کے قریب گئے اور جانے کے بعد نانا کو سلام کیا، السلام علیکہ یا جدی یا رسول اللہ، اے میرے نانا جان یا رسول اللہ آپ پر میرا سلام ہو۔ اللہ کے رسول نے پلٹ کر جواب دیا، وعلیکم السلام یا سیدہ شباب اہل الجنہ، اے جنت کے نوجوانوں کے سردار تم پر بھی میرا سلام ہو۔ امام حسن علیہ السلام نے کہا نانا کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ چادر میں داخل ہو جاؤں؟ اللہ کے رسول نے کہا آؤ میرے لال حسن آؤ، آ کر میرے ساتھ چادر میں داخل ہو جاؤ۔ مولا حسن علیہ السلام نے نانا سے اجازت لی اور اجازت لینے کے بعد چادر میں داخل ہو گئے۔ جناب فاطمہ زہرا فرماتی ہے ابھی کچھ لمحہ گزرا تھا کہ گھر میں میرا چھوٹا بیٹا یعنی امام حسین علیہ السلام داخل ہوئے۔ آنے کے بعد ماں کو سلام کیا، السلام علیکہ یا اماں ہو۔ ماں نے پلٹ کر جواب سلام دیا، وعلیکم السلام میرے لال تم پر بھی میرا سلام ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی وہی جملہ کہا جو جملہ بڑے بھائی امام حسن نے کہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا قال انی اشم عندکی رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اماں جان میں ایسی خوشبو محسوس کر رہا ہوں کہ گویا وہ خوشبو میرے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کی ہو۔ شہزادی فاطمہ زہرا نے فرمایا بیٹا حسین تمہارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بابا تمہارے بڑے بھائی حسن کے ساتھ چادر یمانی اوڑھ کر آرام فرما رہے ہیں۔ فرماتی ہیں مولا حسین کمرے میں داخل ہوئے، جا کر نانا کو سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ یا جدی، اے اللہ کے رسول ہے میرے نانا آپ پر میرا سلام ہو یا جدی۔ اللہ کے رسول نے پلٹ کر جواب دیا، وعلیکم السلام یا قرۃ العینین رسول اللہ، اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک تجھ پر بھی میرا سلام، اے میرے لاڈلے حسین تجھ پر بھی میرا سلام۔ مولا حسین نے بھی وہی جملہ کہا، یا رسول اللہ میرے نانا جان کیا مجھے بھی اجازت ہے میں بھی چادر میں آپ کے ساتھ داخل ہو جاؤں، بھیا حسن کے ساتھ داخل ہو جاؤں؟ اللہ کے رسول نے اجازت دی، میرے لاڈلے حسین آؤ میرے ساتھ چادر میں داخل ہو جاؤ۔ مولا حسین بھی چادر میں داخل ہوئے۔ شہزادی فاطمہ زہرا فرماتی ہیں ابھی کچھ وقت اور گزرا، گھر میں مولا علی شیر خدا علیہ السلام تشریف لائے، میرے شوہر تشریف لائے، اور آنے کے بعد اللہ کے رسول کی بیٹی کو سلام کیا، السلام علیکم یا بنت رسول اللہ، اے رسول کی بیٹی آپ پر میرا سلام ہو۔ فاطمہ زہرا نے پلٹ کر جواب دیا، وعلیکم السلام یا امیر المؤمنین، اے مومنوں کے امیر آپ پر بھی میرا سلام ہو۔ مولا علی نے بھی وہی جملہ کہا جو جملہ دونوں بیٹوں نے کہا تھا۔ مولا علی نے فرمایا قال انی اشم عندکی رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ اخی وابن عمی رسول اللہ، میں ایسی خوشبو محسوس کر
رہا ہوں کہ گویا وہ خوشبو میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کی ہو۔ شہزادی فاطمہ زہرا فرماتی ہے کہ آپ کے بھائی میرے بابا، آپ کے بچوں کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دونوں بچوں حسن و حسین کے ساتھ کمرے میں یمنی چادر اوڑھے آرام کر رہے ہیں۔ فرماتی ہیں مولا علی بھی کمرے میں داخل ہوئے، رسول اللہ کو سلام کیا، السلام علیکہ یا اخی یا رسول اللہ، اے میرے بھائی، اے اللہ کے رسول، آپ پر میرا سلام ہو۔ رسول اللہ نے پلٹ کر جواب دیا، وعلیکم السلام یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی، تجھ پر بھی میرا سلام ہو۔ مولا علی نے اجازت مانگی، یا رسول اللہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کے ساتھ اور آپ کے دونوں نواسوں کے ساتھ چادر میں داخل ہو جاؤں؟ رسول اللہ نے اجازت دی، علی آؤ، تم بھی چادر میں داخل ہو جاؤ۔ مولا علی بھی چادر میں داخل ہوئے۔ اب میں ایک سوال کروں گا کہ بتاؤ مجھے مسلمانوں، اہل بیت کو نبی سے چادر کے اندر آنے کے لیے اجازت مانگنے کی ضرورت کیا تھی؟ اجازت تو غیر مانگتے ہیں نا، اپنوں کو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، تو پھر علی نے اجازت کیوں مانگی؟ اجازت مانگی پھر چادر میں داخل ہوئے۔ امام حسن نے اجازت مانگی پھر چادر کے اندر داخل ہوئے۔ امام حسین نے اجازت مانگی پھر چادر کے اندر داخل ہوئے۔ میں نے سوال کیا ہے نبی کے اہل بیت، اے علی حسن و حسین، آپ کو اجازت مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی تھوڑی دیر اور گزری، جناب فاطمہ زہرا بھی کمرے میں آئی اور آنے کے بعد کہا، بابا کیا مجھے بھی اجازت ہے میں بھی آپ کے ساتھ اور آپ کے نواسوں کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، آپ کے ساتھ چادر میں داخل ہو جاؤں؟ اللہ کے رسول نے اجازت دی، آؤ فاطمہ تم بھی چادر میں داخل ہو۔ میں کہوں گا اے شہزادی زہرا، آپ کو چادر میں جانے کے لیے نبی سے اجازت مانگنے کی ضرورت کیا تھی؟ یا علی، آپ نے چادر کے اندر جانے کے لیے نبی سے اجازت کیوں مانگی؟ مولا حسن، آپ نے اجازت کیوں مانگی؟ مولا حسین، آپ نے اجازت کیوں مانگی؟ اور امام حسین سے تو خاص سوال کروں گا، مولا حسین، آپ کو چادر میں جانے کے لیے اجازت کی ضرورت کیا تھی؟ ورنہ ہم نے تو تاریخ پڑھی ہے کہ نبی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے اور آپ سجدے میں، نبی سجدے میں تھے اور آپ جا کر نبی کے کاندھوں پر سوار ہو گئے۔ کسی تاریخ میں نہیں لکھا کہ کاندھوں پر سوار ہونے سے پہلے امام حسین نے اجازت مانگی ہو، کسی تاریخ میں نہیں لکھا، ٹھیک ہے، کہ امام حسین علیہ السلام نے رسول اللہ سے مسجد میں کاندھوں پر سوار ہونے سے پہلے، نبی کے پشت پر سوار ہونے سے پہلے نبی سے اجازت مانگی ہو۔ تو میں کہوں گا نا، اے مولا حسین، جب آپ سجدے میں نبی کے پشت پر جانے سے پہلے اجازت نہیں مانگتے تو پھر چادر کے اندر جانے کے لیے اجازت کیوں مانگ رہے ہیں؟ عجب نہیں نبی کے اہل بیت آواز دے، اجازت اس لیے مانگ رہے ہیں تاکہ قیامت تک کے ملاؤں کو جواب مل جائے کہ جب ہم نبی کے سگے اہل بیت ہو کر بغیر نبی کی اجازت کے چادر کے اندر نہیں جا سکتے تو مولوی جنت کے اندر کیا جائے گا؟ توجہ کیجئے گا، نبی کے سگے اہل بیت ہو کر بغیر نبی کی اجازت کے چادر کے اندر نہیں جاتے، تو آج جو تھوڑی کا مولوی جنت کے اندر کیا جائے گا بغیر نبی کی اجازت کے؟ اچھا یہ بتاؤ، جب مولا علی آئے، جب مولا کائنات آئے، مولا علی سے پہلے امام حسین آئے، امام حسین سے پہلے امام حسن آئے، تو امام حسن نے کیا کہا جناب فاطمہ زہرا کو؟ اماں، میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔
انی اشم عندکی رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ، میں نانا رسول اللہ کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ جب امام حسن نے یہ جملہ کہا نا کہ میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، مجھے کچھ تعجب نہیں ہوا۔ بتائے کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت رسول اللہ چادر میں اکیلے تھے۔ توجہ کرنا کلیئر والو، جب امام حسن نے آ کے کہا کہ میں نانا رسول اللہ کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، مجھے تعجب نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت رسول اللہ چادر میں اکیلے تھے، مگر جب مولا حسین آئے تو مولا حسین نے بھی وہی جملہ کہا، میں نانا رسول اللہ کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اب مجھے تعجب ہوا، اس لیے کہ اب رسول اللہ چادر میں اکیلے نہیں تھے، اب امام حسن بھی چادر میں تھے، تو مولا حسین کو کہنا چاہیے تھا نا کہ میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں اور ساتھ میں اپنے بھیا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، مگر مولا حسین نے کہا فقط نانا رسول اللہ کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اچھا، مولا حسین کے بعد جب مولا علی آئے تو مولا علی نے کیا کہا؟ وہی کہا کہ میں رسول اللہ کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اب مجھے تعجب ہوا، اس لیے کہ اب چادر میں رسول اللہ اکیلے نہیں تھے، اب حسن و حسین بھی چادر میں تھے، تو مولا علی کو کہنا چاہیے تھا نا کہ اپنے بھائی رسول اللہ کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں اور ساتھ میں اپنے بچوں کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، مگر حسن آئے، حسن نے بھی کہا رسول اللہ کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، حسین نے بھی کہا رسول اللہ کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، مولا علی نے بھی کہا رسول اللہ کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر علی، حسن و حسین نے بتا دیا کہ دیکھو جو خوشبو رسول اللہ کے جسم میں تھی وہی خوشبو حسن کے جسم میں، حسین کے جسم میں، علی کے جسم میں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ سبوں کے بدن میں ایک خوشبو تھی۔ یہ کہنا کہ فقط رسول اللہ کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ماننا پڑے گا کہ جو خوشبو رسول اللہ کے جسم مبارک میں تھی وہی خوشبو علی کے جسم میں تھی، وہی خوشبو حسن و حسین کے جسم میں تھی۔ بھئی یہی تو سبب ہے نا۔ وہ علی شاہ قلندر نے جب اللہ سے کہا، پروردگار نے کہا مانگ میرے قلندر، کیا مانگتا ہے؟ بتا کیا مانگتا ہے؟ تو قلندر بھی تو قلندر ہوتا ہے نا۔ ایک مرتبہ سر اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا یہ بتا جو مانگوں گا تو دے پائے گا؟ اللہ اکبر۔ اگر کوئی مولوی سے اگر اللہ کہہ دیتا کہ بتا کیا چاہیے، تو مولوی کہہ دیتا پورا ہندوستان دے دے، سب کچھ دے دے۔ یہ قلندر ہے۔ دیکھیے پروردگار جو مانگوں گا تو دے گا۔ اللہ نے کہا میں انکا علی کل شیء قدیر ہوں، میں ہر شے پر قادر ہوں، مانگ کر دیکھ کیا مانگے گا۔ قلندر نے کہا جو مانگوں گا تو دے نہیں پائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا میری کبریائی کو للکارتا ہے، میری قدرت کو للکارتا ہے، مانگ کے دیکھ کیا مانگنا چاہتا ہے۔ قلندر نے کہا اگر دینا چاہتا ہے تو مجھے اس دور کا علی بنا دے، مجھے اس وقت کا علی بنا دے۔ تو آواز آئی کہ جس طرح ایک ذات محمد ہے بے مثال، پیدا ہوا نہ ہوگا کوئی دوسرا علی۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ زمانے میں نہ کوئی دوسرا محمد ہو سکتا ہے، نہ کوئی دوسرا علی ہو سکتا ہے، نہ کوئی دوسرا حسن، نہ کوئی دوسرا حسین ہو سکتا ہے۔ وہ علی شاہ قلندر نے کہا وہی تو کہہ رہا تھا جو مانگوں گا تو دے نہیں پائے گا۔ کہا مانگ کے دیکھ، کچھ اور مانگ، دیکھ میری قدرت میں کس چیز کی کمی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ابو علی شاہ قلندر نے سر اٹھایا، اٹھا کر کہا ٹھیک ہے علی نہیں بنا سکتا، مت بنا، مجھے علی کی خوشبو دے دے، علی کے جسم کی بو دے دے۔ اللہ نے کہا علی کے جسم کی خوشبو بھی دی اور تجھے ابو علی شاہ بھی بنا دیا۔ تاریخ نے لکھا اس دن کے بعد قلندر جس علاقے سے گزرتا تھا
گزرتا تھا مگر ہفتوں تک مہینوں تک ہفتوں تک علاقہ خوشبو سے مہکتا رہتا تھا. اس لیے نعرہ حیدری. اس لیے کہ جسم میں علی کی خوشبو موجود تھی. توجہ. اب سب کے سب چادر میں داخل ہوئے. کون کون؟ علی، فاطمہ، حسن، حسین. جیسے ہی چاروں چادر میں داخل ہوئے ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے چادر کے دونوں کونوں کو پکڑا اور چادر کے دونوں کونوں کو پکڑ کر اللہ کے رسول نے آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا اللہم ہؤلائی اہل بیتی. اے اللہ تو گواہ ہو جا کہ یہی میرے اہل بیت ہیں. اے اللہ تو گواہ ہو جا یہی میرے اہل بیت ہیں. توجہ کیجئے گا. اب جیسے ہی جمع ہوئے اہل بیت ایک مرتبہ جبریل نے اللہ سے پوچھا یا رب ومن تحت الکساء. اے پروردگار، اے رب کریم، چادر کے نیچے کون ہے؟ میں کہوں گا جبریل اتنے جلدی بھول گئے جس کے دربار میں جھاڑو دینے آتے تھے، جس حسین کا جھولا جھولانے آتے تھے، جس کے لیے جنت سے دردی بن کر آتے تھے، جن کے بچوں کے لیے جنت سے کپڑے لے کر آتے تھے، جن کے لیے عید میں میوے لے کر آتے تھے. جبریل بھول گئے کون ہے؟ اپنے سرداروں کو بھول گئے. جبریل نے کہا جانتا ہوں کون ہے. تو پھر پوچھا کیوں؟ جب جانتے ہو چادر کے نیچے کون ہے، محمد علی، فاطمہ، حسن و حسین ہے، تو پھر اللہ سے پوچھ کیوں رہے ہو؟ کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ نے موسیٰ سے پوچھا تھا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ توجہ. اچھا یہ بتائیے میرے ہاتھ میں گھڑی ہے نا؟ آپ مجھ سے پوچھیں گے مولانا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو سمپل سا جواب دوں گا نا میں، میرے ہاتھ میں گھڑی ہے. اب بجائے اس کے کہ میں یہ کہوں میرے ہاتھ میں گھڑی ہے، میں قصیدہ پڑھنا شروع کر دوں. اس سے میں وقت دیکھتا ہوں، اس سے میں اپنا ٹائم ٹیبل طے کرتا ہوں، اس سے میں طے کرتا ہوں کتنے گھنٹے تقریر کرنا ہے. تو آپ کہیں گے نا مولانا سوال تو بہت آسان کیا تھا ہم نے، بہت سمپل سا سوال تھا، ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ کہہ دیتے ہاتھ میں گھڑی ہے. یہ اتنی گھڑی کی فضیلت بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اللہ موسیٰ سے پوچھ رہا تھا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ سمپل سا جواب دے سکتے تھے نا کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، میرے ہاتھ میں عصا ہے. مگر موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے. موسیٰ عصا کی فضیلت بیان کرنا شروع کر دیا. موسیٰ نے عصا کا قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا. اللہ نے کہا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا پروردگار میں اس سے بکریاں چراتا ہوں، پروردگار میں اس سے معجزے دکھاتا ہوں، پروردگار میں اس سے دریاؤں میں راستے بناتا ہوں، پروردگار میں اس سے سمندروں میں راستے پیدا کرتا ہوں، پروردگار میں اس سے فرعون کا مقابلہ کرتا ہوں، پروردگار میں اس سے جادوگروں کا مقابلہ کرتا ہوں. میں کہوں گا موسیٰ اللہ نے سمپل سا سوال پوچھا ہے ہاتھ میں کیا ہے؟ بتا دو ہاتھ میں عصا ہے. یہ عصا کا قصیدہ کیوں سنا رہے ہو؟ عجب نہیں موسیٰ جواب دیں گے جو تیرے جیسا ملا جانتا ہے کیا اللہ نہیں جانتا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو پھر اللہ نے پوچھا کیوں کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ نے اس لیے پوچھا کہ موسیٰ خود بتا دے کہ عصا کی عظمت کیا ہے. تو جبریل نے کہا میں جانتا ہوں چادر کے نیچے کون ہے، مگر پوچھ اس لیے رہا ہوں کہ اللہ خود بتا دے اہل بیت کی عظمت کیا ہے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حق حسین، حق حسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دل کی جاگیر پہ کان کا پہرا کر دے، بحر عرفان نے بھی لاہور بھی گہرا کر دے. مولا تو نے دی ہے نا یا علی کہنے کو یہ دعا، مولا تو نے دی ہے نا یا علی کہنے کو یہ دعا، جو علی سن نہ سکے اس کو بہرا کر دے. پوری توجہ.
جو علی سن نہ سکے اس کو بہرا کر دے، اور جو علی کی عظمت دیکھ نہ سکے اس کو اندھا بھی کر دے، اور جو ذکر علی کر نہ سکے اسے گونگا بھی کر دے۔ نعرہ حیدری! جبریل نے کہا پوچھ اس لیے رہا ہوں کہ اللہ خود بتا دے کہ پنجتن کی عظمت کیا ہے۔ اب اللہ نے بھی قصیدہ پڑھنا شروع کیا، اور کیا قصیدہ پڑھا؟ اللہ نے فرمایا قال اللہ یعلم یا ملائکتی وسکان سماواتی وعزتی وجلالی انی ما خلقت السماء مبنیا ولا ارضا مدحیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ اللہ نے فرمایا اے میری کائنات کے مخلوقات، اے تمام فرشتوں ملائکہ، اے مجھے قسم ہے اپنی عزت و طاقت کی، اپنی جلالت کی، کہ میں نے جو آسمانوں کو بلندی دی، میں نے جو زمینوں کو پستی دی، میں نے جو زمینوں کا فرش بچھایا، میں نے جو آسمانوں کا شامیانہ لگایا، میں نے جو دریاؤں کو روانی دی، میں نے جو موجوں کو طغیانی دی، میں نے جو پھولوں کو مہک دی، میں نے جو تاروں کو چمک دی، میں نے جو سورج کو روشنی دی، میں نے جو چاند کو چاندنی دی، میں نے جو دریاؤں کو طغیانی دی، میں نے جو ہواؤں کو ٹھنڈک دی، میں نے جو جنت بنائی، میں نے جو کوثر بنایا، میں نے جو عرش بنایا، میں نے جو فرش بنایا، میں نے جو کرسی بنائی، میں نے جو حجاب بنایا، میں نے جو آسمان بنایا، میں نے جو زمین بنائی، میں نے جو دریا بہایا، میں نے جو سمندر بنایا، میں نے جو یہ سارا جہان بنایا۔ اللہ فرماتا ہے یہ فقط ہم تحت الذی ہم تحت الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء، میں نے جو یہ ساری کائنات بنائی فقط ان 5 کے صدقے میں جو چادر کے نیچے جمع ہے۔ نعرہ حیدری! نعرہ حیدری! حسینیت! حسینیت! نعرہ حیدری! ان 5 کے صدقے میں جو چادر کے نیچے جمع ہے، توجہ کیجئے گا، یہ سارا جہان، حدیث قدسی میں بھی یہ جملہ ہے لولاک لما خلقت الافلاک، میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی۔ اللہ حدیث قدسی میں فرما رہا ہے کہ ہم نے یہ سارے جہان کو جو رونق بخشی ہے، سمندر کو جو ہم نے روانی دی اہل بیت کے صدقے میں، پنجتن کے صدقے میں، آسمانوں کو بلندی دی پنجتن کے صدقے میں، زمین کو پستی دی پنجتن کے صدقے میں، سورج کو روشنی دی اہل بیت کے صدقے میں، چاند کو چاندنی دی اہل بیت کے صدقے میں، دریاؤں کو روانی دی اہل بیت کے صدقے میں، موجوں کو طغیانی دی اہل بیت کے صدقے میں، زلیخا کو جوانی دی اہل بیت کی محبت میں، آدم کو علم دیا اہل بیت کی محبت میں، موسیٰ کو زہد دی اہل بیت کی محبت میں، یوسف کو جمال دیا اہل بیت کی محبت میں، موسیٰ کو جلال دیا اہل بیت کی محبت میں۔ تو سارے جہان کو اللہ نے پیدا کیا ان 5 کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں۔ میں نے کہا پروردگار اہل بیت سے تو بھی محبت کرتا ہے، پنجتن سے ہم بھی محبت کرتے ہیں، جو تیرے محبوب وہی ہمارے محبوب۔ پروردگار اللہ نے ایک قانون بتایا، دیکھو کہ ہم نے سارے جہان کو ہم نے اہل بیت کی محبت میں پیدا کیا، سورج کو اہل بیت کی محبت میں، چاند کو اہل بیت کی محبت میں، دریاؤں کو اہل بیت کی محبت میں، سمندروں کو اہل بیت کی محبت میں۔ تو اللہ نے ہمیں قانون سمجھایا کہ دیکھو جس سے محبت کرو اس کی یاد میں، اس کی محبت میں کچھ بناؤ۔ توجہ کیجئے گا، اللہ نے قانون بنا دیا نا کہ جس سے محبت کرو اس کی محبت میں کچھ بناؤ۔ اللہ نے اہل بیت سے محبت کی تو اہل بیت سے محبت میں اللہ نے چاند، سورج، زمین، آسمان، جنت، کوثر، عرش و فرش، دریا سب کچھ بنا دیا۔ میں نے کہا پروردگار تو بھی اہل بیت سے محبت کرتا ہے، ہم بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، مگر تو خدا ہے، ہم بندے ہیں۔ تو نے اہل بیت سے محبت کی تو تو نے سورج بنا دیا، چاند بنا دیا، زمین بنا دی، آسمان بنا دیا۔ پروردگار ہم بندے ہیں، ہم بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ ہم چاند تو نہ بنا سکے، ہم سورج تو نہ بنا سکے، ہم زمین و آسمان تو نہیں بنا سکے، مگر تعزیہ ہم نے بنایا، علم ہم نے بنایا۔ پروردگار
اور سورج تو نہیں بنا سکے، مگر تازیہ ہم نے بنایا، علم ہم نے بنایا۔ مالک تو نے جنت بنائی تو امام بارگاہ ہم نے بنایا۔ پروردگار تو نے فردوس بنایا تو کربلا ہم نے بنایا۔ تو نے لوائے حمد بنایا تو عباس کا علم ہم نے بنایا۔ تو بھی محبت کرتا ہے، ہم بھی محبت کرتے ہیں، تو جس سے محبت کرو اس کی یاد میں کچھ بناؤ۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو نے لوائے حمد بنایا، ہم نے حسین کا علم بنایا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ آج اس علم کو دیکھنے سے کچھ منحوسوں کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، جیسے ہی محرم آیا فوراً فتوے شروع، جتنے منحوس اپنے بلوں میں چھپے تھے سب محرم میں نکل جاتے ہیں، علم دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، میں ممبئی میں گیا، ممبئی میں گنپتی جی کا وسرجن ہوتا ہے، گنپتی جی کی مورتی نکلتی ہے۔ میں نے کبھی نہیں سنا کہ ممبئی کے مفتیوں نے کبھی فتویٰ دیا ہو کہ گنپتی جی کی مورتی دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ بھائی ہندوستان ہے نا، سیکولر ملک ہے، ہم سب کا احترام کرتے ہیں۔ میں گجرات گیا، گجرات میں کرشن جی کی مورتی نکلتی ہے، میں نے کبھی نہیں دیکھا گجرات کے مفتیوں نے فتویٰ دیا ہو کہ کرشن جی کی مورتی دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ہمارے بنگال میں درگا اور کالی جی کی مورتی نکلتی ہے، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کبھی بھی گجرات کے ہمارے بنگال کے مفتیوں نے فتویٰ دیا ہو کہ درگا اور کالی کی مورتی دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ بھئی عجیب بات ہے، جیسے ہی محرم آتا ہے تو فتویٰ کیوں شروع ہو جاتا ہے کہ علم دیکھنے سے، حسین کا علم دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے مسلمانوں کہ علم کی تاریخ پڑھو، علم کی تاریخ ہے خیبر سے۔ توجہ، جب 39 دن تک، 39 دنوں تک خیبر فتح نہیں ہوا، اٹھا کر جا کر پڑھنا تاریخ طبری اور مدارج النبوت، جا کر اٹھا کر پڑھنا۔ جب 39 دنوں تک خیبر فتح نہیں ہوا تو رات کے وقت نبی نے اعلان کیا، لو یعنا رایت غدن رجلا کرارا وغیر فرارا، کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا۔ توجہ کیجئے گا، ہم سب کے مولا، ہم سب کے لیڈر، ہم سب کے آقا، بھائی مست کلندر، بھائی مست کلندر، نعرہ حیدری، حیدری۔ اٹھا کر پڑھنا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے 39ویں دن اعلان کیا، لو یعنا رایت غدن رجلا کرارا وغیر فرارا، کل میں علم اس کو دوں گا جو رجل ہوگا، مرد ہوگا، غیر فرارا، جو بھگوڑا نہیں ہوگا، جو بھاگنے والوں میں سے۔ یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ نبی کی حدیث ہے۔ کرارا، جو بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا، وغیر فرارا، جو میدان سے بھاگنے والا نہیں ہوگا، جو بھگوڑا نہیں ہوگا، جو مرد ہوگا۔ اب مرد کہہ کے نبی نے ایک بات تو سمجھا دی تھا، قیامت تک علم مرد اٹھائیں گے، نامرد نہیں اٹھائیں گے۔ حیدری، نعرہ حیدری، بابا بھا، بابا بھا، بابا بھا، بابا بھا، علم مرد اٹھائیں گے، تو جو مرد ہے وہ علم اٹھاتے ہیں، اور جتنے نامرد ہیں ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ توجہ کیجئے گا۔ اچھا
میں تو سوشل میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. سوشل میڈیا والوں ایک کام تم نے بہت اچھا کیا. اچھا یہ بتاؤ خالی علم دیکھنے سے نہیں تعزیہ دیکھنے سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ بھائی تعزیہ سے پرابلم ہے نا پرابلم کا تعزیہ بناتے ہیں تجھے کیا پریشانی ہے کا خود کاغذ لگاتے ہیں خود لکڑی لگاتے ہیں خود پنی لگاتے ہیں اور تعزیہ بنا کر اس کو امام حسین سے نسبت دے دیتے ہیں. میں نے کہا یہ بتا تیرے علاقے میں جو مسجد بنی تھی اس کا اینٹا لے کر کیا جبریل نازل ہوئے تھے؟ میکائیل کیا ماربل نے بچھایا تھا؟ ماربل میکائیل نے بچھایا تھا. چونا قلعہ اسرافیل نے کیا تھا. اور مسجد مولوی اپنے نذرانے سے نہیں بناتا. اپنا نذرانہ مولوی اپنے باپ کو نہ دے تو آپ کو کیا دے گا؟ مسجد کیسے بنتی ہے؟ اوپن چندہ. تعمیر مسجد کے لیے چندہ ہوتا ہے. اچھا کبھی تم نے دیکھا جب تعمیر مسجد کے لیے چندہ ہوتا ہے تو کبھی چندہ دینے والوں کا اکاؤنٹ چیک ہوتا ہے کس کا وائٹ منی کس کا بلیک منی کس کا حلال کا پیسہ کس کا حرام کا پیسہ؟ کہا نہیں مولانا وہاں کوئی چیکنگ نہیں چلتی. وہاں تو ایک ہی پالیسی چلتی ہے آؤ قلندر گھل جاؤ اندر. جس کا پیسہ آیا کوئی چیکنگ نہیں حلال حرام بلیک وائٹ کوئی چیکنگ نہیں. جو پیسہ دے رسید کاٹنے کی بھی ضرورت نہیں ڈبے میں پیسہ ڈل گیا. میں نے کہا تو ایسے پیسے سے مسجد بنا کر اللہ سے نسبت دے دے تو جائز ہے اور ہم حسینی اپنے حق حلال کے پیسے کا تعزیہ بنا کر اسے حسین سے نسبت دے دے تو جائز نہیں ہے. پوری توجہ. اچھا تعزیہ دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. میں نے سوشل میڈیا والوں کا بھی شکریہ ادا کیا. سوشل میڈیا والوں تمہارا بھی شکریہ. تم نے ہر جگہ کا تعزیہ دکھا دیا سوشل میڈیا میں. سوشل میڈیا میں ہر جگہ کا تعزیہ دکھا دیا گیا. یہ کلیر کا تعزیہ یہ دلی کا تعزیہ یہ اجمیر کا تعزیہ یہ دیوا کا تعزیہ یہ کھچوچا کا تعزیہ. میں نے کہا بہت اچھا ہوا اتنا تعزیہ دکھایا کہ جتنے نمک حرام تھے ان سب کا نکاح ٹوٹ گیا. جتنے یزیدی تھے جتنے نمک حرام یزیدی تھے سب کا نکاح ٹوٹ گیا. تعزیہ دیکھا نکاح ٹوٹ گیا. پتہ یہ چلا کہ اسے ہر اس چیز سے پرابلم ہے جسے دیکھ کر حسین یاد آئے. ہر اس چیز سے پرابلم ہے. کہنے لگا نقل بنانا جائز نہیں ہے. کیا کہہ رہا؟ شبی بنانا یعنی شبی یعنی نقل بنانا جائز نہیں ہے. آج کل آپ لوگوں نے ایک چیز نوٹس کیا دیکھیے گا ایک چیز ابھی یہ مولویوں میں بہت زبردست ٹرینڈ چلا ہے اور فیشنیبل ٹرینڈ کیا ہے؟ اپنے امامے میں مولوی ایک جوتا لگاتا ہے. وہ جوتا نہیں نالین ہے نا. جوتے کو عربی میں نالین کہتے ہیں. مولوی نالین لگاتا ہے امامے میں. آپ دیکھیے گا بہت بڑے بڑے گریڈ کا مولوی سمجھ رہے ہیں لال مولوی سبز مولوی سفید مولوی سب اپنے امامے میں نالین لگا رہا ہے. ذرا پوچھئے کہ یہ نالین یہ جوتا کس لیے لگایا ہے تو کیا کہے گا؟ یہ رسول اللہ کے نالین کی شبیہ ہے. یہ نالین مصطفیٰ کی نقل ہے شبیہ ہے. اس سے پوچھئے کبھی کسی صحابی نے لگایا تھا؟ تو آج کا مولوی 2 کوڑی کا مولوی 1400 برس بعد پیدا ہونے والا مسلمان مولوی تجھے اتنی محبت ہے اللہ کے رسول سے. صحابہ کو محبت نہیں تھی؟ صحابی نے کس صحابی نے لگایا نالین بتاؤ ذرا. اچھا اہل بیت نے لگایا تابعین نے تبع تابعین نے محدثین نے لگایا نہیں لگایا. ابھی لگا رہا ہے 2022 کا مولوی 2020 کا 2021 کا مولوی. چلو میں اس کو فتویٰ نہیں دیتا کہ حرام حلال میں فتویٰ نہیں دیتا. کس لیے لگایا؟ شریعت میں ہے کہیں تو کہے گا شریعت نہیں یہ تو محبت ہے.
یہ عقیدت ہے نبی کے جوتے کی نقل لگانا، یہ عقیدت ہے۔ میں نے کہا ذرا ہوش کے ناخن لے، ارے تو نبی کے جوتے کی نقل لگا لے امامے میں تو جائز ہے، اور ہم نبی کے جگر کے ٹکڑے کے روضے کی نقل بنا لے، ہم کربلا مولا کی نقل بنا لے تو تجھے پریشانی ہوتی ہے۔ پتہ یہ چلا تجھے ہر اس چیز سے پرابلم ہے جسے دیکھ کر حسین یاد آئے، تعزیہ دیکھا حسین یاد آیا، علم دیکھا حسین یاد آیا۔ تو یاد رکھنا کلیہ شریف کے نوجوانوں، آج کے بعد اگر کوئی مولوی تعزیے پہ فتویٰ دینا تو پریشان مت ہونا، اگر کوئی علم کے خلاف فتویٰ دے پریشان مت ہونا۔ اور اب تو یہ دور آ گیا ہے کہ یزید کو رضی اللہ بھی کہا جا رہا ہے، تو اگر کوئی یزید کو رضی اللہ کہے نا تو پریشان مت ہونا، کوئی تعزیہ کے خلاف بولے پریشان مت ہونا، کوئی ذکر حسین کے خلاف بولے پریشان مت ہونا۔ وجہ کیا ہے پتہ ہے؟ ہر کسی کو اپنی نسل بتانے کی اجازت ہے، اگر کوئی حسین کے خلاف بولے پریشان مت ہونا، تعزیہ کے خلاف بولے پریشان مت ہونا، یزید کو رضی اللہ کہے پریشان مت ہونا۔ وجہ یہ ہے کہ ابھی بچے ہوئے لعنت کے ہار باقی ہیں، یزید مر گیا کچھ رشتہ دار باقی ہے۔ نعرہ حسینیہ، نعرہ حسینیہ، ابھی بچے ہوئے لعنت کے ہار باقی ہیں، یزید مر گیا کچھ رشتہ دار باقی ہیں۔ ابھی تو زمانہ اتنا فاسٹ ہے کہ ادھر بلڈ چیک ہوگا، ڈی این اے ٹیسٹ ہوگا، فوراً بتا دے گا ڈاکٹر کہ کہاں سے نسل ملتی ہے۔ تم دیکھنا یہ جتنے تعزیہ اٹھانے والے ہیں، جتنے حسین کا علم اٹھانے والے ہیں، یہاں جتنے حسینی موجود ہیں، سب کا ڈی این اے ٹیسٹ ہوگا، کسی کا شجرہ حسین سے ملے گا، کسی کا شجرہ حسین کے غلاموں سے ملے گا، کسی کا حر سے ملے گا، کسی کا زہیر الغین سے ملے گا، کسی کا مسلم ابن اوسجہ سے ملے گا، کسی کا حبیب ابن مظاہر سے ملے گا، اور جتنے فتوے باز ہیں نا ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کرنا، کسی کا شجرہ حرملہ سے ملے گا، کسی کا ابن زیاد سے ملے گا، کسی کا یزید سے ملے گا۔ بھائی جس کا ڈی این اے جس سے ملے گا وہ ویسی ہی بات تو کرے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یزید کی اولادیں ختم ہو گئی؟ کربلا کے بعد ایک حسین کا شہزادہ بچا تھا، امام زین العابدین علیہ السلام۔ اس ایک بیٹے سے آج پوری دنیا میں دیکھو کتنے حسینی ہیں، کتنے سید ہیں۔ تو ذرا سوچو کہ کربلا کے بعد جب حسینیوں نے یزیدیوں کو مارنا شروع کیا، مختار نے جب یزیدیوں کی دھلائی پٹائی شروع کی، تو جتنے نمک حرام بچ کر بھاگے، میرے نانا مرحوم علامہ اقبال اعظمی فرماتے تھے 2 لاکھ یزیدی فوج سمندر کے راستوں سے بھاگ کر جبرالٹر، ہندوستان، یورپ، ایشیا، ان ممالک میں جا کر انہوں نے پناہ لیا۔ تو ذرا سوچو کہ حسین کی ایک اولاد سے جب پوری دنیا میں اتنے حسینی ہیں تو یزید کی 2 لاکھ اولادوں سے کتنے یزیدی ہوں گے؟ وہ جو 2 لاکھ جو گئے پوری دنیا میں پھیلے، تو 2 لاکھ یزیدیوں کی کتنی اولادیں ہوں گی؟ مگر یہ تمہاری شان ہے حسینیوں کی کہ تم بھرے مجمع میں سینہ تان کے کہتے ہو کہ ہم حسینی ہیں، مگر جو یزیدی ہے نا وہ کمرہ بند کر کے اپنی بیوی سے بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ یزیدی ہے۔ کیا زندہ باد، زندہ مردہ آباد، مردہ آباد۔ تو جب آپ لوگ امام حسین کا ذکر کرتے ہیں، جب حسین کا تعزیہ اٹھاتے ہیں، علم اٹھاتے ہیں، تو یزیدیوں کی اولادیں بھی تو دیکھتی ہیں نا، تو وہ لوگ بھی آپس میں میٹنگ کرتے ہیں، جس کو دیکھو حسین کا نام لے رہا، جس کو دیکھو علی کا نام لے رہا۔ ہمارے ابا یزید کا نام کوئی نہیں لیتا، ہمارے چچا حرملہ کا نام کوئی نہیں لیتا۔
ہمارے ماموں ابن زیاد کا نام کوئی نہیں لیتا. توجہ تو کرے تو کیا کرے, فتویٰ شروع کر دیا, یہ بدعت وہ حرام, یہ شرک وہ بدعت ہے. شربت حرام. میں نے کہا بھائی شربت میں کیا ہے؟ اسلام نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس کے پیچھے کچھ ریزن ہے. شراب حرام قرار دیا, کیوں؟ شراب پینے کے بعد انسان کو یہ تمیز نہیں رہتی کہ بیوی کون ہے اور بیٹی کون ہے اور بہن کون ہے, اس لیے شراب حرام ہے, انسان حواس میں نہیں رہتا. زنا کو اسلام نے حرام قرار دیا اس لیے کہ اس سے بیماری پھیلتی ہے, اولاد ہوگی تو پتہ نہیں چلے گا باپ کون ہے نا. تو اسلام نے جن جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس کے پیچھے کچھ ریزن ہے نا. تو مولوی سے پوچھو کہ جو تم دودھ کا شربت حرام بولتے ہو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ اور جتنا بڑا مولوی بیٹا دودھ کی چائے پیے گا, ابے دودھ کی شربت حرام ہے تو دودھ کی چائے بھی تو حرام ہو گیا, تو کالی چائے پی. مگر سنیے, حرام بولے گا بھی اور پھر چپکے سے لے بھی لے گا, اور گھر میں چپکے سے کھچڑا کھائے گا بھی اور اسٹیج میں آ کے بولے گا کھچڑا حرام. شربت پیے گا بھی اور اسٹیج میں آ کے بولے گا شربت حرام. پتہ یہ چلا کہ یہ خود حرام زادہ ہے. اس لیے جو جو چیز حسین سے منسوب ہے اسے وہ چیز حرام نظر آتی ہے. پہچانو مسلمانوں, اپنے بیچ میں چھپے ہوئے یزیدیوں کو پہچانو, اپنے بیچ میں چھپے ہوئے یزید کی اولادوں کو پہچانو, اور آپس میں متحد ہو, آپس میں اتحاد قائم کرو. کم تعداد میں ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دب کے رہو. اگر وہ دشمن یزیدی تعداد میں بہت زیادہ ہے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہم ڈر کے رہیں گے. سارے یزیدی مفتی میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں, مگر میں نے ذکر علی کرنا چھوڑا ہے, حسین حسین کرنا چھوڑا. کیوں چھوڑوں؟ یہ ملک اس کے باپ کا تھوڑی ہے, یہ ہندوستان ہے, یہ ہندوستان ہے, یہاں کے ہواؤں میں حسین کی محبت ہے. قسم خدا کی ہندوستان میں حسین سے زیادہ کوئی امیر ہے ہی نہیں. بڑا سے بڑا پردھان منتری ہو, پریسیڈنٹ ہو, کتنے فلیٹ ہوں گے اس کے؟ 1 2 5 10. اس پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ اگر کسی کا گھر ہے تو وہ حسین کا گھر ہے. یہ تمہارے کلیئر میں بھی بنا ہے نا حسین کا کربلا. یہ جتنی عزا خانے ہیں, جتنے امام بارگاہ ہیں, جتنے عاشور خانے ہیں, جتنے تعزیہ خانے, یہ کیا ہیں؟ یہ سب حسین کا گھر ہے. تو جس کے اتنے گھر ہوں اس سے زیادہ امیر کون ہو؟ اور دیکھو حسین کی بارگاہ میں ہر شخص چلا آ رہا ہے. میں نے اپنی گفتگو سمیٹ دی, ہر انسان حسین کی چوکھٹ میں چلا آ رہا ہے. جس کو دیکھو وہ کہتا ہے ہم حسینی ہیں. یہ بتاؤ, جب تم نماز پڑھتے ہو مسجد میں تو ہندو تمہارے ساتھ نماز پڑھتا ہے؟ نہیں پڑھتا. جب تم کعبے میں حج کرتے ہو تو ہندو تمہارے ساتھ طواف کرتا ہے؟ نہیں کرتا. تم جب زکوٰۃ نکالتے ہو تو ہندو تمہارے ساتھ زکوٰۃ دیتا ہے؟ نہیں دیتا. مگر محرم کا مہینہ آنے دو, جب تعزیہ اٹھتا ہے تو فقط مسلمان نہیں, ہندو بھی تعزیہ اٹھا کر بتاتا ہے ہم بھی حسینی ہیں. جوش ملی آبادی کہتے ہیں کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ چرخے نوے بشر کے تارے ہیں حسین. ارے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. نعرہ حسینیت, نعرہ حسینیت. تمہیں معلوم ہے پنڈت جواہر لال نہرو, میرے نانا جان فرمایا کرتے تھے, پنڈت جواہر لال نہرو ہندوستان کا پہلا پردھان منتری, دی فرسٹ پرائم منسٹر آف انڈیا, پہلے پردھان منتری ہندوستان کا, ناستک تھے. پنڈت نہرو ناستک تھے, مگر دیکھو حسین سے محبت.
पंडित नेहरू फरमाते हैं, ड्यू टू द नॉन कम्युनल कैरेक्टर एंड ड्यू टू द सेल्फलेस सर्विसेज rendered by the great house of Prophet Muhammad, the great of Arabia, Hazrat Imam Hussain was not only the holy crusader of Islam, but he was one of the greatest defender of democracy the world has ever produced, and especially the sacrifice of an infant son of Imam Hussain, Hazrat Ali Asghar, is incomparable in the history of entire mankind, and Imam Hussain surpasses all through the ages. पंडित नेहरू फरमाते हैं कि मुसलमानों, तुम हुसैन से मोहब्बत इसलिए करते हो कि तुम ये समझते हो कि हुसैन मुसलमानों के इमाम हैं। तुम इमाम हुसैन से मोहब्बत इसलिए करते हो कि तुम ये सोचते हो कि करबला के मैदान में हुसैन ने नमाज को बचाया, रोजे को बचाया, हज को बचाया, ज़कात को बचाया। मगर सुनो, हम नास्तिक और दूसरे मज़ाहिब के लोग, हिंदू, सिख, ईसाई, हम नास्तिक, हम लोग हुसैन से मोहब्बत क्यों करते हैं? पंडित नेहरू कहते हैं, he was not only the holy crusader of Islam, इमाम हुसैन फकत मुसलमानों के एक इमाम नहीं थे, मुसलमानों के इस्लाम के मुहाफिज नहीं थे। हुसैन ने करबला में नमाज, रोजा, हज और ज़कात को नहीं बचाया। He was one of the greatest defender of democracy. हुसैन ने करबला में इस्लाम को नहीं, इंसानियत को बचाया है। He was one of the greatest defender of democracy. हुसैन ने करबला में जमहूरियत को बचाया है, लोकतंत्र को बचाया है। पूरी दुनिया में आज जहां जहां डेमोक्रेसी, जमहूरियत, रिपब्लिक निजाम नजर आ रहा है, यह हुसैन का सदका है। और पंडित नेहरू फरमाते हैं, एंड स्पेशली द सैक्रिफाइस ऑफ एन इन्फेंट सन ऑफ इमाम हुसैन, हजरत अली असगर। इमाम हुसैन के बच्चे ने, मासूम 6 महीने के बच्चे अली असगर ने जो कुर्बानी पेश कर दी, इज इनकम्पेरेबल इन द हिस्ट्री ऑफ इंटायर मैनकाइंड। पूरी तारीख इंसानियत में उसका कोई मुकाबला नहीं है। एंड इमाम हुसैन सरपासेस ऑल थ्रू द एजेस। इमाम हुसैन ने बड़े बड़ों को तारीख में पीछे छोड़ दिया। 6 महीने के बच्चे की कुर्बानी, अल्लाहु अकबर। 6 महीने का बच्चा, तसव्वुर करना मुसलमानों, करबला एक एहसास का नाम है, एक तसव्वुर का नाम है। तुम्हारी भी औलादें होंगी, अल्लाह ने तुम्हें भी औलादें दी होंगी। छोटे छोटे बच्चों को तुम अपने साथ यहाँ पर लाए हो। इंसाफ से बताना कलियर वालों, 6 महीने के बच्चे को अगर एक चूटी काट दी जाए ना, वो बच्चा तड़प जाता है। कभी सोचा हुसैन के 6 महीने के बच्चे के गले पे तीर मारा गया था। 6 महीने का बच्चा, तसव्वुर करना, तसव्वुर का भी। तुम्हें पता है हुसैन जब 28 रजब सन 60 हिजरी को मदीने से निकले ना, तो अली असगर की उम्र 40 दिन की थी। अली असगर 40 दिन के थे। तवज्जो करना और देखना हुसैन का कलेजा। एक मैसेज है मेरा, कसम खुदा की, हुसैन की कुर्बानी को रायगा मत जाने देना। आपस में झगड़े तफरके दूर करो। अगर हुसैनी हो तो एक हो, मुत्तहिद हो। देखो कलियर शरीफ से भी अजीम भाई, ये तमाम नौजवान आए हैं, यहाँ इतने सारे नौजवान हैं। अगर ये सब एक हो जाए ना, तो कसम खुदा की किसी यजीदी नमक हराम की हिम्मत नहीं होगी कि कलियर में हुसैन के खिलाफ कुछ बोले। शर्त यह है कि तुम एक हो, आपसी झगड़ा खत्म करो और हुसैन की कुर्बानी समझो कि हुसैन की कुर्बानी के सदक़े में आज तुम्हें ये इस्लाम मिला है, ये दीन, ये नमाज, ये रोज़ा, ये हज, ये ज़कात, ये काबा, ये कुरान, ये कलमा, ये हुसैन का सदका है जो तुम्हें आज मिला है। 40 दिन के हैं अली असगर जब इमाम हुसैन मदीने से निकले। अली असगर इमाम हुसैन की बेटी जनाब फातिमा सुगरा, इमाम हुसैन की ये वो बेटी थी जिसका चेहरा हूबहू जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तरह था।
فاطمہ زہرا کی طرح ان کا چہرہ تھا، ہو بہو۔ یہی سبب ہے کہ امام حسین سب کو لے کر گئے کربلا، مگر اپنی بیٹی فاطمہ صغرا کو لے کر نہیں گئے، اس لیے کہ حسین کو معلوم تھا کہ ہمیں قتل کرنے کے بعد نبی کی بہو بیٹیوں کو نواسیوں کو بازاروں سے گھمایا جائے گا۔ حسین کو یہ منظور نہیں تھا کہ فاطمہ زہرا کے چہرے کو کوئی دیکھ لے، کوئی غیر محرم کی نظر پڑے۔ فاطمہ صغرا کو حسین مدینے میں چھوڑ کر گئے۔ علی اصغر 40 دن کے ہیں فاطمہ زہرا کے، فاطمہ صغرا کے گود میں، کسی کے گود میں نہیں جاتے۔ ایک مرتبہ امام حسین علی اصغر کے قریب بڑھے، اور بڑھنے کے بعد تاریخ نے لکھا کہ حسین نے بچے کے کان میں کچھ کہا۔ 40 دن کا بچہ ہے، 40 دن کا۔ جیسے ہی بچے کے کان میں کچھ کہا، علی اصغر ہمک کر باپ کے گود میں آ گئے، باپ کے گود میں آ گئے۔ یہ بچہ بھی جانتا تھا کہ شہداء کی فہرست میں میرا بھی نام موجود ہے، یہ حسین کا بچہ ہے، یہ نبی کا نواسا ہے۔ دن گزرتا گیا، 61 ہجری 9 محرم کی رات آئی، جس کو آپ شب عاشور کہتے ہیں۔ حسین ایک ایک خیمے میں جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین ام رباب کے خیمے میں گئے۔ ام رباب کون ہے؟ علی اصغر کی ماں اور بی بی سکینہ کی ماں۔ اللہ اکبر! اللہ کسی ماں کو وہ دن نہ دکھائے جو دن رباب نے دیکھا۔ 2 بچے، ایک 3.5 سال کی بچی، ایک 6 مہینے کا بچہ، دونوں کو قربان کر دیا رباب نے۔ اللہ اکبر! جناب ام رباب کے خیمے میں حسین داخل ہوئے۔ ایک مرتبہ کیا دیکھا؟ رباب تڑپ کر رو رہی ہے، آنکھ سے بے تحاشا آنسو جاری ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا، رباب ابھی میں زندہ ہوں، رو کیوں رہی ہو؟ جناب ام رباب نے فرمایا، آقا آج کربلا کی جتنی مائیں ہیں وہ سب اپنی اپنی اولادوں کو کل شہادت کے لیے تیار کر رہی ہیں۔ مولا میری ایک 3.5-4 سال کی بیٹی ہے سکینہ، جس کے اوپر جہاد واجب نہیں ہے، شریعت میں عورت کے اوپر جہاد واجب نہیں ہے، اور ایک بچہ ہے میرا جو کل 6 مہینے کا ہوگا، میں اس کو کیا تلوار دوں گی اور وہ کیا جنگ کرے گا؟ مولا حسین نے سنا، اور سن کر حسین نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہے، اس لیے کہ جیسی بھی ہو ماں ماں ہوتی ہے۔ حسین نے جواب نہیں دیا۔ 10 محرم کی صبح آئی، صبح عاشور آئی، حسین ایک ایک کا جنازہ لے کر آتے ہیں، کبھی حر کا لاشا لاتے ہیں، کبھی بچپن کے دوست حبیب کی لاش لاتے ہیں، کبھی مسلم ابن اوسیجہ کی لاش لاتے ہیں، کبھی زہیر القین کی لاش لاتے ہیں، کبھی ابو سمامہ کی لاش لاتے ہیں، کبھی اپنے بھانجے اونو محمد کا جنازہ لے کر آتے ہیں، کبھی اپنے بھتیجے قاسم کے جسم کے ٹکڑے لے کر آتے ہیں، کبھی عباس کے کٹے ہوئے بازو لے کر آتے ہیں، کبھی جوان اکبر کا لاشا لے کر آتے ہیں۔ اب عصر عاشور آ چکا ہے، عصر کا وقت قریب ہے، اب حسین کے لشکر میں کوئی نہیں بچا۔ حسین کے لشکر میں فقط 2 علی ہیں، ایک 6 مہینے کا علی ہے جو جھولے میں ہے، اور ایک علی زین العابدین ہے جو بیمار ہے، جو ہمارا چوتھا امام ہے۔ حسین ایک مرتبہ خیمے سے نکلے، اور نکلنے کے بعد ایک خطبہ دیا حسین نے، حجت تمام کی۔ حسین نے کہا، یزیدیوں یہ بتاؤ کیا تم نہیں جانتے میں کون ہوں؟ یزیدیوں نے جواب دیا، ہم جانتے ہیں، آپ ہم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں آپ اس کے نواسے ہیں۔ امام حسین نے کہا، یہ بتاؤ کہ کیا میں نے نماز کے کسی حکم کو بدلا؟ یزیدی کہنے لگے، حسین اس زمین میں آپ سے بڑا نمازی کوئی نہیں۔ حسین نے کہا، یہ بتاؤ کہ کیا میں نے روزے کے کسی احکام کو بدلا؟ یزیدیوں نے کہا، حسین اس پورے زمین میں آپ سے بڑا کوئی روزے دار نہیں۔ حسین نے کہا، یہ بتاؤ کہ کیا میں نے حج کے کسی رکن کو بدلا ہے؟
یزیدیوں نے کہا، کوفہ اور شام کی فوج نے کہا، حسین آپ سے زیادہ حج کی معرفت کون رکھے؟ آپ کو پتا ہے امام حسین نے کتنے حج کیے تھے؟ 26 حج 26 حج کیے تھے امام حسین نے اپنی زندگی میں۔ کہا حسین آپ سے زیادہ حج کی معرفت کون رکھے؟ حسین نے کہا کیا میں نے زکوٰۃ کے کسی حکم کو بدلا؟ کہا حسین آپ سے زیادہ ضروع زمین پر زکوٰۃ دینے والا کون ہو؟ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا یہ بتاؤ جب تم ہر بات کا اقرار کر رہے ہو تو مجھے یہ بتاؤ کہ پھر بھی تم مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تم میرے قتل پہ آمادہ کیوں ہو؟ تو یزیدیوں نے جواب دیا بغضاً لأبی، ہم آپ کو آپ کے باپ کے بغض میں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے باپ علی مرتضیٰ نے، آپ کے بابا علی مرتضیٰ نے ہمارے باپ داداؤں کو بدر و خیبر و خندق و حنین میں قتل کیا، صفین میں قتل کیا۔ ہم آپ کے بابا سے، آپ کے بابا کا بدلہ آپ سے لینا چاہتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ امام حسین نے 30,000 22,000 کسی سب سے زیادہ جو تعداد لکھی ہے یزیدیوں کی وہ ہے 10 لاکھ۔ سب سے زیادہ جو روایت میں تعداد ملتی ہے یزید کا لشکر 10 لاکھ کی تعداد میں تھا، اس سے کم 9 لاکھ، اس سے کم روایت میں ملی ہے 1.5 لاکھ کی فوج تھی، اس سے کم 30,000 کی فوج، اور سب سے کم اس نے لکھا ہے، اس نے لکھا ہے کہ یزید کا لشکر 22,000 22,000۔ اگر تم ذرا سوچنا، اگر میں 22,000 بھی مان لوں تو ایک طرف 22,000 ایک طرف 72، کوئی مقابلہ ہے؟ 72 میں 80 سال کا بوڑھا بھی ہے، 6 مہینے کا بچہ بھی ہے، 13 سال کا بچہ بھی ہے، 6 اور 5 برس کے بچے بھی ہیں۔ سوچو حسین کا کلیجہ، یقیناً یہ حسین کا کلیجہ ہے، ورنہ اور کوئی نہیں ہو سکتا جو 22,000 کے مقابلے پہ 72 کو لے کر کھڑا ہو جائے۔ حسین نے ایک مرتبہ کربلا کے میدان میں آواز استغاثہ بلند کی۔ حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کو آئے؟ حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری نصرت کو آئے؟ جیسے امام حسین نے آواز بلند کی، کیا دیکھا؟ حسین کے خیموں سے عورتوں کی، بیویوں کی رونے کی آواز بلند ہوئی، شور گریہ بلند ہوا۔ حسین ایک مرتبہ خیمے میں گئے اور جا کر کہا بہن زینب، یہ رونے کا یہ شور کیسا؟ یہ رونے کی بلند آوازیں کیسی؟ میں ابھی زندہ ہوں تو یہ شور کیسا؟ شہزادی زینب کبریٰ علی کی بیٹی فرماتی ہیں آقا بھیا، جب سے میدان میں آپ نے آواز دی ہے حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو میری مدد کو آئے؟ آپ کا یہ 6 مہینے کا بچہ علی اصغر خود کو جھولے سے گرا دیتا ہے۔ اصغر جھولے میں نہیں ٹھہرتا، علی اصغر خود کو جھولے سے گرا دیتا ہے۔ زینب نے علی اصغر کو اٹھایا، بھیا ان یزیدیوں کی دشمنی تو آپ سے ہے، اس معصوم بچے سے تو نہیں، اسے اپنے ساتھ لے جائیے بھیا، اس بچے نے 3 دن سے پانی نہیں پیا، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، اگر اسے پانی نہیں ملا تو یہ بچہ مر جائے گا، بھیا اس بچے کو اپنے ساتھ لے جائیے، اسے تھوڑا پانی پلا دیجیے۔ امام حسین نے کہا لاؤ زینب، اصغر کو میرے حوالے کر دو۔ گود میں 6 مہینے کے بچے کو لیا، اور پتا ہے حسین کیسے لے کر علی اصغر کو نکلے؟ علی اتنی گرمی تھی، اتنی شدید گرمی تھی کہ حسین نے اپنی ابا کا دامن اصغر کے چہرے کے اوپر ڈال دیا اور اپنے ابا کے دامن سے چھپا کر لے کر نکلے اصغر کو۔ اور جب حسین خیمے سے نکلے اصغر کو لے کر تو یزیدی یہ کہنے لگے کہ اب حسین کے لشکر میں کوئی نہیں بچا، تو حسین اپنی حفاظت کے لیے قرآن مجید لے کر آ گئے۔ حسین نے جیسے ہی یہ آواز سنی، ایک مرتبہ اصغر کے چہرے سے حسین نے ابا کا دامن ہٹا کر کہا ظالموں، یہ قرآن نہیں، یہ بولتا ہوا قرآن، یہ محمد کے گھر کا قرآن ہے، یہ 6 مہینے کا میرا بچہ ہے اصغر۔
اس نے 3 دن سے پانی نہیں پیا، اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے۔ تمہاری دشمنی مجھ سے ہے نا، اس معصوم بچے سے تو نہیں، اسے تو پانی پلا دو۔ حسین اصغر کو لے کر کھڑے رہے، کچھ دیر کھڑے رہے، دیکھا کوئی نہیں آیا جس نے آ کر اصغر کو پانی پلایا۔ ایک مرتبہ حسین نے اصغر کو دیکھا اور دیکھ کر بچے کو کہا، اصغر یہ سمجھتے ہیں کہ تمہارے بہانے میں پانی پی لوں گا۔ اے یزیدیو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس بچے کے بہانے میں پانی پی لوں گا تو لو میں اسے کربلا کی گرم زمین پر لٹا دیتا ہوں۔ حسین نے اصغر کو کربلا کی گرم زمین پر لٹا دیا، کچھ دور جا کر کھڑے ہو گئے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ زمین اتنی گرم تھی کہ اگر کچا آٹا رکھ دیا جائے تو وہ پک جائے، اتنی گرم زمین تھی۔ بچہ کروٹیں بدلنے لگا، کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ۔ حسین کچھ دور جا کر کھڑے ہوئے، جب دیکھا کہ کوئی نہیں ہے جو آگے بڑھ کے پانی دے، ایک مرتبہ آئے اور آنے کے بعد اپنے معصوم بچے کو اپنے گود میں اٹھایا۔ جب گود میں اٹھایا تو حسین کی ہتھیلی بھیگ گئی۔ حسین نے سوچا پانی کہاں سے آیا؟ جب اصغر کے پیٹھ کو پلٹا تو کیا دیکھا؟ زمین اتنی گرم تھی کہ 6 مہینے کے بچے کے پیٹھ پر چھالے پڑ گئے، بچے کے پشت پر چھالے پڑ گئے۔ حسین نے ایک مرتبہ اصغر کو کہا، اصغر یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے بہانے سے میں پانی پی لوں گا، یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کا نواسہ جھوٹ بول رہا۔ اصغر تم خود گواہی دو کہ تم کتنے پیاسے ہو۔ تاریخ نے لکھا کہ اصغر نے، معصوم بچے نے اپنی سوکھی زبان نکالی اور اپنے ہونٹ پر پھیرنا شروع کیا۔ یہ پکارے رن میں اصغر بزبان بے زبانی، کوئی تم میں ہے مسلمان جو پلا دے مجھ کو پانی؟ کوئی نہیں تھا جو اصغر کو پانی پلائے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے یہ وہ وقت تھا کہ یزید کے لشکر کے کچھ فوجی بھی رو رہے تھے۔ جب یہ منظر یزید کے لشکر کے کمانڈر نے دیکھا، یزید ابن معاویہ کے لشکر کے کمانڈر نے جب یہ منظر دیکھا، عمر ابن سعد ابن ابی وقاص نے، تو ایک مرتبہ عمر سعد ابی وقاص ایک تیرباز کے پاس بڑھا، اس کا نام تھا حرملہ۔ یہ بھی عجیب نام ہے تاریخ میں لوگوں، عجیب نام ہے حرملہ۔ یہ اتنا بڑا تیرباز تھا، تیر چلانے والا تھا کہ جب یہ تیر چلاتا تھا تو اس کا تیر لوہے کے پردے کو پھاڑ کر نکل جاتا تھا۔ اس میں ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا، حرملہ اخطا کلام الحسین، حسین کے کلام کو منقطع کر دے، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ حسین کے بچے کے گلے پر نشانہ لگا۔ ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا 3 منہ والا تیر۔ آپ کو معلوم ہے عرب میں جب کسی انسان کو مارا جاتا تھا تو اس کے اوپر 1 منہ والا تیر چلایا جاتا تھا، اور عرب میں جب ہاتھیوں کا شکار کیا جاتا تھا، گھوڑوں کا شکار کیا جاتا تھا، بڑے جانوروں کا، تو 3 منہ والا تیر چلایا جاتا تھا۔ حرملہ نے 6 مہینے کے بچے کے گلے پر 3 منہ والا تیر چلایا۔ اللہ اکبر، کبھی سوچنا 6 مہینے کے بچے کا گلا 3 منہ والا تیر، جب تیر چلایا تیر سنسناتا ہوا آیا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے تیر آ کر اصغر کے گلے میں لگا، اصغر کے بچے کے کان میں لگا، اور ایک کان کو چھیدتا ہوا تیر دوسرے کان سے باہر نکل آیا اور نکل کر حسین کے بازو میں لگا۔ حمید کہتا ہے اگر تیر اصغر کے گلے سے کان سے نکل کر اگر حسین کے بازو میں نہ لگتا تو تیر میں اتنی رفتار تھی کہ اللہ جانے بچے کو کہاں اڑا کر لے جاتا۔ تیر حسین کے بازو میں لگا، اصغر کے ساتھیوں کو چھید دیا، بچے کے ایک کان سے نکل کر دوسرے کان سے باہر خون نکلا اصغر کے ساتھیوں سے، گلے سے 6 مہینے کے بچے کا خون حسین نے اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اللہ کسی باپ کو یہ دن نہ دکھائے جو حسین نے دیکھا۔ 6 مہینے کے بچے کا خون
ایک مرتبہ حسین نے اپنے ہاتھوں میں لیا، لینے کے بعد امام نے چاہا کہ آسمان کی طرف علی اصغر کے خون کو پھینکے۔ آسمان سے آواز آئی، آقا نبی کے نواسے، اگر اس معصوم بچے کا خون آسمان پر آ گیا آقا قیامت تک پانی نہیں برسے گا، خدا کے سارے بندے پیاسے مر جائیں گے۔ حسین نے چاہا کہ اصغر کے خون کو زمین پر پھینکے۔ زمین سے آواز آئی، آقا اگر اصغر کا لہو زمین پر گرا تو قیامت تک زمین سے اناج نہیں اگے گا، خدا کے سارے بندے بھوکے مر جائیں گے۔ حسین نے ایک مرتبہ اصغر کا چہرہ دیکھا اور دیکھ کر کہا، انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، ارے اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ حسین نے اصغر کا خون لیا اور اپنے چہرے پر مل لیا۔ علی اصغر کے خون کو حسین نے اپنے چہرے پر، اپنے داڑھی پر مل لیا۔ اللہ اکبر، یہ جو تم پانی پیتے ہو نا، یہ جو کھانا کھاتے ہو نا، یہ حسین کے 6 مہینے کے بچے کا صدقہ ہے۔ حسین نے اپنے چہرے پر علی اصغر کا خون ملا، اصغر کے جنازے کو ہاتھ میں لیا اور لے کر کچھ دور آگے بڑھے۔ کیا دیکھا؟ 18 سال کے جوان بیٹے علی اکبر کی لاش پڑی ہے۔ حسین جوان بیٹے کے لاش کے بغل میں بیٹھ گئے۔ اللہ کسی باپ کو یہ دن نہ دکھائے، زمین پر 18 سال کے بیٹے کی لاش، گود میں 6 مہینے کے بچے کی لاش، یہ حسین کا کلیجہ ہے۔ ایک مرتبہ حسین، پتا ہے نا علی اکبر کون تھے؟ یہ 18 سال کا بیٹا کون؟ یہ شبیہ پیغمبر علی اکبر، وہ علی اکبر جسے شبیہ رسول کہتے تھے، جس کا چہرہ ہو بہو رسول اللہ جیسا تھا۔ لوگوں کو جب رسول اللہ کی زیارت کرنی ہوتی تھی آ کر علی اکبر کی زیارت کرتے تھے۔ ایسا حسین و جمیل بیٹے کی لاش اکبر کے سینے پر نیزہ مار کر اکبر کو شہید کیا گیا تھا۔ حسین اکبر کے لاش کے قریب بیٹھ گئے، گود میں 6 مہینے کے بچے کی لاش۔ ایک مرتبہ اکبر کا چہرہ دیکھا اور دیکھ کر حسین نے کہا، بیٹا اکبر، جب میں مدینے سے آ رہا تھا میرے لال، تو تم نے مجھ سے کہا تھا نا بابا آپ کی داڑھی سفید ہو جا رہی ہے، بابا اپنی داڑھی میں مہندی لگا لو، بابا اپنی داڑھی لال کر لیجئے بابا۔ بیٹا اکبر، حسین نے تم سے وعدہ کیا تھا نا، حسین اپنی داڑھی ضرور لال کرے گا۔ بیٹا ذرا آ کر دیکھو، کربلا کے میدان میں مہندی تو نہیں ملی، مگر میں نے تیرے بھائی علی اصغر کے خون سے اپنی داڑھی لال کر لی۔ اکبر، میں نے اصغر کے خون سے اپنی داڑھی لال کی، میں نے تیرا وعدہ پورا کیا۔ حسین اٹھے، اصغر کی لاش لے کر کچھ دور بڑھے۔ ایک نرم زمین پہ حسین نے زمین کو کھودنا شروع کیا۔ ایک ننھی سی لہد، ایک ننھی سی قبر بنائی، علی اصغر کو اس میں دفن کیا۔ تاریخ نے لکھا اصغر کو دفن کر ہی رہے تھے کہ ایک مرتبہ کسی نے حسین کو سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، اے حسین آپ پر میرا سلام ہو۔ حسین نے پلٹ کر جواب سلام دیا اور کہا، بھائی تو کون ہے جو اس غربت میں مجھے سلام کر رہا ہے؟ ورنہ آج تو کوئی مجھے گالی دیتا ہے، کوئی مجھے پتھر مارتا ہے، کوئی میرے اوپر تیر چلاتا ہے، تو کون ہے بھائی جو ایسے وقت میں مجھے سلام کر رہا ہے؟ وہ آنے والا کہنے لگا، میں آپ کی بیٹی فاطمہ صغریٰ کا قاصد ہوں۔ یہ جو محرم میں پیک باندھ کر لوگ چلتے ہیں نا علم لے کر، یہ اسی قاصد کی سنت ہے۔ وہ حسین کی بیٹی کا خط لے کر آیا ہوں، میں آپ کی بیٹی کا خط لے کر آیا ہوں، مدینے سے آپ کی بیٹی صغریٰ نے خط بھیجا ہے۔ حسین اپنی بیٹی کا خط پڑھنے لگے، آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ ایک مرتبہ خط پڑھتے پڑھتے حسین نے دیکھا کہ آنے والا قاصد خیمے کی طرف دیکھ رہا ہے۔ حسین نے کہا، بھائی تجھے نہیں معلوم اس خیمے میں نبی کی نواسیاں ہیں، اس خیمے میں فاطمہ زہرا علی مرتضیٰ کی بیٹیاں ہیں، میری بہنیں ہیں، تو اس خیمے کی طرف دیکھ رہا؟ قاصد کہنے لگا، مولا میں اس خیمے کی طرف اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ جب میں مدینے سے
چلا تھا تو آپ کی بیٹی سغرا نے کہا تھا قاسم جب تک تو کربلا پہنچے گا تو دیکھنا ایک چھوٹا سا بچہ ہوگا میرا بھائی علی اصغر گھٹنیوں چل رہا ہوگا، اسے اٹھا کر ذرا پیار کرنا میری طرف سے۔ حسین نے تڑپ کر کہا میرے بھائی تو نے آنے میں دیر کر دی، ابھی اصغر کو تیر مار کر نہر کر دیا گیا۔ آپ قربانی کرتے ہیں نا جانوروں کی، جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے نا، مگر اونٹ واحد ایسی قربانی ہے جس کو ذبح نہیں کیا جاتا، جس کو نہر کیا جاتا ہے۔ اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے پھر اس کو بعد میں ذبح کیا جاتا ہے۔ یہ 6 مہینے کا بچہ ہے جس کو ذبح نہیں کیا گیا، پہلے نہر کر دیا گیا، گلے کو نہر کر دیا گیا بچے کے۔ حسین نے اصغر کی لاش کو دفنایا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کربلا میں حسین نے کسی کی لاش کو دفن نہیں کیا سوائے 6 مہینے کے علی اصغر کی لاش کو۔ وجہ یہ ہے کہ حسین جانتے تھے کہ ہماری شہادتوں کے بعد، ہمیں ذبح کرنے کے بعد ہمارے لاشوں کے اوپر سے گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ اکبر برداشت کر لے گا، میں برداشت کر لوں گا، عباس برداشت کر لے گا، مگر یہ 6 مہینے کا بچہ۔ حسین نے اس لیے اصغر کو دفنایا۔ عزادارو اصغر کو دفنایا۔ حسین ایک مرتبہ اٹھے۔ اب جو حسین اٹھے تاریخ نے لکھا حسین نے فوج پر حملہ کیا، اور یہ کہہ کر حملہ کیا ایک ایک کی طرف۔ عباس کے لاش کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا عباس آؤ اپنے بھائی حسین کی جنگ دیکھو۔ عباس اکبر کی طرف دیکھا، اکبر بیٹا آؤ اپنے بابا کی جنگ دیکھو۔ قاسم آؤ چچا کی جنگ دیکھو۔ آنو محمد آؤ اپنے ماموں کی جنگ دیکھو۔ تاریخ نے لکھا کہ حسین نے حملہ کیا تو ایسا حملہ کیا کہ شام کی فوج اور کوفے کی فوج آپس میں ٹکرانے لگی، لوگ بھاگنے لگے، فوج بھاگنے لگی۔ حسین نے ایسا حملہ کیا، مگر ہاں عزادارو وہ وقت قریب آنے لگا، عصر کا وقت قریب آیا۔ ایک مرتبہ آسمان سے ندائے غیبی آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، رب کے راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ لوٹ آ اپنے رب کی طرف، ارجعی الی رب کے راضیۃ مرضیہ، تیرا رب تو تجھ سے راضی ہے، تو بھی اپنے رب سے راضی ہو جا۔ حسین نے یہ ندائے غیبی سنی، ایک مرتبہ تلوار کو نیام میں رکھا۔ تاریخ نے لکھا کہ حسین نے جیسے ہی تلوار کو نیام میں رکھا، ارے کہیں سے تلواروں کی بارش، کہیں سے تیروں کی بارش، کہیں سے نیزوں کی بارش، کہیں سے پتھروں کی بارش، ارے جس سے کچھ نہیں ملتا تھا زمین سے پتھر اٹھاتا تھا، حسین کے چہرے پر مارتا تھا۔ حسین کے لبوں کو جن لبوں کو رسول اللہ چومتے تھے ان لبوں کا پتھر مارا جاتا تھا۔ حمید کہتا ہے ایک ظالم بڑھا، اس نے حسین کے دائیں پسلی پر، حسین کے دائیں پسلی پر نیزہ مارا۔ حسین بائیں طرف گھوڑے کی طرف جھکے، ایک ظالم بڑھا، حسین کے بائیں طرف نیزہ مارا۔ نیزہ جب دونوں طرف سے حسین کے بدن میں داخل ہوا تو داخل ہو کر نیزہ پھنس گیا۔ اب جب دونوں طرف سے نیزہ کھینچا گیا، حسین گھوڑے سے کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف، ایک مرتبہ آواز دی نانا۔ حسین ابھی گھوڑے سے سنبھل نہیں پائے تھے کہ ایک مرتبہ ہرملہ نے تیر چلایا، تیر حسین کے سینے پر آ کر لگا۔ ہرملہ کو جب کربلا کے بعد گرفتار کیا گیا نا تو ہرملہ سے پوچھا گیا تو نے سب سے خطرناک کون سے تیر چلائے؟ ہرملہ نے کہا میں نے 3 سب سے خطرناک تیر چلایا، ایک حسین کے بچے کے گلے پر، ایک عباس کے مشکیزے پر، اور ایک حسین کے سینے پر۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ تیر حسین کے سینے کے بائیں طرف آ کر لگا، اور حسین اتنی زیادہ حسین اس درد سے تڑپے، حسین اتنی حسین کو تکلیف محسوس ہوئی کہ امام حسین نے سامنے سے تیر نکالنا چاہا۔ جب تیر سامنے سے نہیں نکلا تو ایک مرتبہ حسین نے تیر کو سامنے سے دبانا شروع کیا اور پشت حسین نے اس تیر کو نکالا۔ اللہ اکبر۔
حسین عزادارو زخموں پہ چور ہو گئے، زخموں سے چور ہو گئے، آواز آئی تیروں پہ تیر کھا چکے، بس اے حسین بس، زخموں پہ زخم کھا چکے، بس اے حسین بس، نیزوں پہ نیزے کھا چکے، بس اے حسین بس، ہم تم کو آزما چکے، بس اے حسین بس، ارے سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ وقت نماز عصر ہوا، حسین ایک مرتبہ گھوڑے سے گرے، حسین نے نماز کے لیے سجدے میں سر رکھا۔ سنو گے یزید کے لشکر میں ایک مرتبہ شمر ملعون کہنے لگا یہی وقت ہے حسین کا سر کاٹ دیا جائے، ورنہ یہ حیدر کرار کا بیٹا ہے، اسے نماز کے علاوہ ہم قتل نہیں کر سکتے۔ سنو گے شمر لعنتی بڑھا تلوار لے کر، اب پتھر پر مارتا ہوا گیا تلوار، اب پتھر پر مار مار کر گیا حسین کے پاس۔ تمہیں معلوم ہے کتنی مرتبہ حسین کے سر پر اس نے تلوار چلائی؟ 13 مرتبہ ضربت ماری۔ جب کربلا کے بعد شمر سے پوچھا گیا شمر یہ بتا تو نے 13 مرتبہ ضربت کیوں چلائی؟ اور آپ کو معلوم ہے حسین کے گلے پر اس نے چھری کیسے چلائی؟ آپ نے قربانی ہوتے دیکھا ہے نا، جب قصائی جانور کے گلے پر چھری چلاتا ہے سامنے سے چلاتا ہے نا، اور یوں چلاتا ہے۔ پتہ ہے شمر نے چھری یوں نہیں چلائی حسین کے گردن پر۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے لکڑہارا جب درخت کو کاٹتا ہے تو درخت پہ کس طرح کلہاڑی مارتا ہے؟ اس طرح وہ حسین کے سر پر مارتا تھا۔ شمر سے پوچھا گیا شمر تو نے 13 مرتبہ چوری کیوں ماری اور اس طرح چوری کیوں ماری اتنی بے دردی سے؟ شمر لعنتی کہنے لگا کہ مجھے حسین سے اتنا بغض تھا کہ میں نے کئی دنوں تک اپنے تلوار میں زہر ملایا تھا، زہر میں بجھایا تھا تلوار، اور جب میں حسین کا سر کاٹنے بڑھا تو اپنے تلوار کو میں پتھر پر مار رہا تھا تاکہ تلوار کی دھار ختم ہو جائے، تاکہ جب میں حسین کا سر کاٹوں تو حسین کو زیادہ سے زیادہ تکلیف ہو، اذیت ہو۔ شمر کہتا ہے میں نے جب پہلی مرتبہ حسین کے گردن پر تلوار ماری تو حسین 3 دن کے پیاسے تھے، حسین کے گلے کی رگیں اتنی سوکھی ہوئی تھی، اتنی خشک تھی کہ میری چھری پھٹ جاتی تھی تو میں چھری اٹھاتا تھا، پھر حسین کے گردن پر مارتا تھا، پھر تلوار اٹھاتا تھا، پھر مارتا تھا۔ 13 مرتبہ میں نے خنجر چلایا، 13 مرتبہ۔ اس سے پوچھا گیا یہ بتا جب تو میرے آقا کے سر پہ چھری چلا رہا تھا میرے آقا کچھ کہہ رہے تھے؟ شمر نے کہا ہاں، جب میں نے کان لگا کر سنا تو حسین کہہ رہے تھے پروردگار میرے نانا کی امت کو بخش دے۔ حسین کبھی اپنے نانا کو پکارتے تھے، کبھی اپنے بابا کو پکارتے تھے، کبھی اپنی اماں فاطمہ زہرا کو پکارتے تھے، کبھی بھیا حسن کو پکارتے تھے، کبھی اپنے بھائی عباس کو پکارتے تھے۔ ہاں زادارو جب 13ویں ضربت ماری نا اس نے 13 مرتبہ جب حسین کے گلے پر اس نے چھری چلائی نا تو 13 مرتبہ کے بعد اس ظالم نے امام حسین کے سر کو پلٹ کر الٹ دیا اور حسین کے جسم کو الٹ کر جس سینے پہ رسول اللہ جس سینے کو چوما کرتے تھے اس سینے پر پیر رکھ کر چل گیا۔ امام حسین کے سینے پر اعلان ہوا قد قتل الحسین فی کربلا، حسین قتل کر دیے گئے، امام حسین قتل کر دیے گئے۔ حسین کے سر کو کاٹ کر نیزے پر بلند کیا گیا، تالیاں بجانا شروع کی یزیدیوں نے، جشن منانا شروع کیا، آسمان سے خون کی بارش ہونا شروع ہو گئی۔ حسین کے لاش کے اوپر سے 22,000 گھوڑے دوڑائے گئے۔ اللہ اکبر۔ جس طرح بھیڑیے اپنے شکار کو لوٹتے ہیں نا، مسلمانوں نے اپنے نبی کے نواسے کی لاش کو لوٹ لیا۔ کوئی آیا حسین کے امامے کو نوچ کر لے گیا، اس لیے کہ وہ امامہ رسول اللہ کا امامہ تھا۔ کوئی آیا امام حسین کے جسم سے کرتا نوچ کر لے گیا، اس لیے کہ وہ کرتا رسول اللہ کا کرتا پہن کر آئے تھے حسین۔
کوئی آیا امام حسین کے تلوار کو چھین کر لے گیا، کوئی آیا حسین کے زرہ کو اتار کر لے گیا۔ ایک ظالم کی نظر حسین کی انگوٹھی پر پڑی، اس نے چاہا کہ حسین کی انگلیوں سے انگوٹھی اتارے، جب انگوٹھی نہیں اتری نا، ایک مرتبہ اس نے ایک چھری نکالی اور نکال کر حسین کے ہتھیلیوں پر چلا دیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد گھوڑے دوڑائے گئے نبی کے بچوں کے لاشوں کے اوپر سے، سر کاٹ کاٹ کر نیزوں پر بلند کیا گیا۔ بس ختم کر دی میں نے، میرے اندر نہ سن پڑھنے کی طاقت نہ تم میں سننے کی طاقت۔ سر کاٹ کاٹ کر نیزوں پر اٹھایا گیا، نبی کے بچوں کے سروں کو، نبی کی اولادوں کے سروں کو نیزوں پر بلند کیا گیا۔ ایک مرتبہ عمر ابن سعد لعنتی بڑھا اور خلی ملعون سے کہا کہ ذرا گن کر بتا کتنے سر ہیں۔ خلی نے سروں کو گنا اور گن کر کہا 71 سر ہیں۔ عمر سعد کہنے لگا میں نے تو سنا ہے 72 لوگ مارے گئے، تو یہ 72واں سر کس کا ہے؟ خلی ملعون کہنے لگا 72واں سر حسین کے 6 مہینے کے بچے کا ہے، حسین نے اس کی لاش کو کسی نرم زمین پر دفن کر دیا، ہمیں وہ لاش مل نہیں پائی۔ ایک مرتبہ عمر سعد کہتا ہے اپنے ساتھ کچھ نیزہ سواروں کو لے کر جاؤ اور لے کر جا کر زمین کھود کر اصغر کی لاش کو نکالو۔ سنیں گے اولاد والو، کچھ نیزہ سوار زمین پر نیزہ مارتے ہوئے چلے۔ ایک ظالم نے جب زمین پر نیزہ مارا تو نیزہ تو نکلا مگر نیزے میں پھنس کر 6 مہینے کے بچے کی لاش، 6 مہینے کے بچے کا جنازہ، علی اصغر کے جنازہ، علی اصغر کی لاش نیزے میں پھنس کر زمین سے باہر نکلی۔ شمر ملعون بڑھا، ایک مرتبہ بچے کی لاش کو پکڑا، بچے کی لاش کو کھینچا اور کھینچ کر اپنے گھٹنے پر رکھا اور رکھ کر ایک چھری نکالا اور ننھے بچے کے گلے پر چھری۔ اصغر کی ماں خیمے سے کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھ رہی، ہائے میرا پیاسا بچہ، ہائے میرا 6 مہینے کا بچہ، ہائے میرا معصوم بچہ، میرا اصغر۔ 6 مہینے کے بچے کے گلے کو کاٹ کر نیزے پر بلند کیا گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ اللہ روز محشر غم حسین کو ہمارے نجات کا سبب قرار دینا۔